السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں میدان محشر میں میری کہانی۔ یہ سیریز ہم نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں کی تھی۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ آپ بیتی ہے ایک عورت کی، کس طرح وہ میدان محشر میں کھڑی ہوتی ہے، کیا کیا وہ دیکھتی ہے، کن مرحلوں سے وہ گزرتی ہے اور کس سے ہوتے ہوئے وہ اپنی ساری داستان ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس کے کردار تمام کے تمام فرضی کردار ہیں، مگر جتنے واقعات آپ اس میں سنیں گے اور جو حالات آپ اس عورت کی زبانی سنیں گے، وہ تمام حالات یاد رکھیں قرآن و حدیث سے لیے گئے۔ مثلا حدیث میں اگر ایسا کوئی واقعہ آتا ہے کہ کوئی شخص آیا میدان محشر میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح سے حساب لیا، تو اسی کو ہم نے ایک کردار کا نام دے دیا۔ یا کوئی شخص حشر کے میدان میں نیکیاں مانگتا پھرتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بتایا اس کے بارے میں وہ کیا کرے گا، کس کس کے پاس جائے گا، کس طرح نیکی مانگے گا، اس کو بھی ہم نے ایک نام دے دیا۔ صرف یہ کیا، باقی حالات جتنے بھی اس میں آئے ہیں وہ سب، چونکہ میں تو خود نہیں جانتی کہ کیا ہوگا، ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح جنت کے حالات جتنے بھی آپ اس میں سنیں گے، پل صراط کے بارے میں سنیں گے، میزان کے حالات سنیں گے، یا حشر کا میدان کس طرح کا ہوگا، وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہوں گے، وہ تمام کے تمام احادیث سے، بلکہ اس میں تو بہت کم احادیث منشن کی گئی ہیں، بہت زیادہ کثرت سے احادیث ہیں، بہت سارے اور واقعات ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں شامل نہیں کیے جا سکے، ورنہ اگر تمام حالات اس میں شامل کیے جاتے تو بہت آپ کو زیادہ یعنی اس کا اور شعور ملتا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس دن کو ایسے اپنے سامنے دیکھ سکیں جیسے آج یہاں بیٹھے ہوئے اب اپنے سامنے دن دیکھ رہے ہیں، اس طرح وہ ہماری نظروں کے سامنے آ جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ ہاں کسی اور کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا اور ہم تو جیسے سب سے باہر ہیں۔ اس میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، میں جب خود حشر کے میدان میں کھڑی ہوں گی تو مجھے کیسا لگ رہا ہوگا، مجھے کیا دکھ رہا ہوگا، لوگ کیا کر رہے ہوں گے، ان کرداروں میں کہیں میں بھی ہوں۔ تو مقصد صرف اتنا ہے کہ آخرت کی جواب دہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سیریز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے اور اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ آخرت کے مرحلے کتنے مشکل ہیں اور کتنے سارے مرحلے ہیں جو آگے آنے والے ہیں۔ جس معاملے کو ہم نے سب سے آسان سمجھا ہوا ہے وہی سب سے مشکل مرحلہ ہے زندگی کا۔ یہ ہماری زندگی ختم نہیں ہونی موت پہ، یہ تو آگے چلنی ہے۔ تو جو اس میں مشکل ترین مرحلہ ہے ہم اسی سے آج غافل ہیں، اور جو آسان مرحلے ہیں یہاں پہ دنیا میں ان کو ہم مشکل سمجھے بیٹھے ہیں، اور ساری ہماری کوششیں اور ہماری محنتیں انہی کے پیچھے لگ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور اس کے مطابق پھر وہاں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو، یہی ہمارا فیوچر ہے، اس فیوچر کے دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے کچھ کمائی کر سکیں۔ چلیے اب ہم سنتے ہیں میدان محشر میں میری کہانی سیریز کی پہلی قسط۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم جو آج سننے والے ہیں ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہو۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس کے لیے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔
وَافْقَهُ قَوْلِي، اللہ میری بات لوگوں کے دلوں کے اندر چلی جائے، لوگ میری بات سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں نفع مند علم دینا، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچے. علمنا ما ینفعنا، اللہ وہی سکھانا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. دل سے آج یہ دعا مانگ کے بیٹھے تاکہ واقعی ہمارے سینے کھل جائیں، واقعی باتیں ہمارے دل میں لگنے لگے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں. کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت گھڑی قبولیت کی ہو اور ہماری یہ مانگی بھی دعا صرف رٹی رٹائی دعا نہ بنے، بلکہ یہ وہ دعا بن جائے جس سے ہماری زندگیاں جو پہلے چل رہی تھی اس سے اب مختلف. حشر کا میدان بڑی سخت جگہ ہوگی، بہت سخت جگہ ہوگی. کیسا مصیبت کا دن ہوگا وہ، جو دن 50,000 سال کا ہو اس کی مصیبت بھی کتنی لمبی ہوگی. اگر یہ باتیں آج ہمارے دل میں نہیں گھستی، نہیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی، تو خدا جانے کیا چیز پھر نرم کرے گی. چلیں آج آپ کو میں دکھاتی ہوں حشر کا میدان کیسا ہوگا. چلیں چل کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا. اگر آپ نے اس کو واقعی محسوس کر لیا، یہ زندگی بدل سکتا ہے. کیا ہونے کیا والا ہے. اپنے آپ کو ہم وہاں کھڑا کریں، آج محسوس کریں کہ میں وہاں کھڑی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہاں لے جائیں. اگر آپ اس وقت اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے تو اکیلے ہو جائیں، مت سب لوگوں میں بیٹھے، بالکل تنہائی میں، اور ذرا چلے وہاں. ایک دن تو وہاں جانا ہی ہے، کیوں نہ آج جا کے دیکھ کے آئے. میں وہاں پہ کھڑی ہوں اور وہ میری ماں مجھے نظر آ رہی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں، وہ میری خالہ بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی میری طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے. آج یہاں پہ بوڑھے جوان بچے بڑے عورتیں مرد سب موجود ہیں، کوئی ایک بھی بچا ہوا نہیں. وہ ہماری نانی پڑنانی جو اتنی ضعیف ہو کے دنیا سے جا چکی، وہ بھی یہاں کھڑی ہے. وہ میرا بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا وہ بھی ہے یہاں پہ. اور یہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ اور وہ صدر اور وہ امیر لوگ اور وہ مشہور لوگ، یہ بھی یہاں کھڑے ہوئے. اور ایک آواز آ رہی ہے اور سارے اٹھ رہے ہیں اپنی قبروں سے. سب کے چہرے پہ خوف ہے، ایک دہشت ہے. آج سب کا مسئلہ صرف ایک ہے، صرف ایک. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، ہائے میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، میرے پیر میں تو جوتا نہیں. آج یہ مسئلہ نہیں ہے، ہائے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، ہائے گرمی بہت ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. سب کا ایک مسئلہ ہے کہ آج قیامت کا دن ہے. آج ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے تو تیاری نہیں کی. اب نہ کسی کو الزام دے سکتے ہیں، نہ کوئی ماتم کر سکتے ہیں، کچھ بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی اور یہ وقت آ گیا جس کا ہم درسوں میں سنتے تھے، جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا، جس کا میں قرآن میں پڑھتی تھی. آج کہاں بھاگ کے چلی جاؤں. زمین ایسے، یہ وہ زمین تو نہیں ہے، یہ تو میدے کی روٹی کی طرح بالکل فلیٹ ہو گئی ہے. کہاں چھپ کے جاؤں، کہاں پناہ لوں. کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، کوئی درخت تک نہیں ہے.
دور دور تک بس ایک چٹیل میدان ہے. میرا دل چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں، بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. ہر طرف صرف انسان ہی انسان ہے. کوئی ان میں اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی پاگل ہے، مگر اندھے کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. شکر ہے میری آنکھیں ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کا ذکر یاد رکھا. دنیا میں نے قرآن پڑھا. جو اس کو بھول کے یہاں پہ آ گئے ہیں وہ آج اندھے ہیں، وہ اندھے اٹھے ہیں. کوئی تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہا ہے، کسی کو کا خون بہ رہا ہے اور وہ اٹھ رہا ہے. کوئی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھ رہا ہے. دیکھو لوگ اس کو کیسے پیروں تلے مسل رہے ہیں. کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا. یہ عجیب ہی منظر ہے. میں تو کبھی ایسا نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں دیکھا. ایسی افراتفری میں نے تو کبھی نہیں دیکھی. لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں. کوئی سواریوں پہ سوار ہے. کتنے خوش قسمت ہے یہ. میرے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے قرآن میں، لو اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس وقت تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اس وقت تمہارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. واقعی یہ تو وہی دن آ گیا. یہ تو بڑا سخت دن ہے. میں تو نہیں یہاں جانا چاہتی. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان اس دن کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. کلا لا وزر، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. میرا دل بری طرح کانپ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی. میرا دل اچھل اچھل کے حلق میں آ رہا ہے. مجھے اتنا خوف آ رہا ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہے. اور میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہاں ہے میری امی جو میرے ایک آنسو پہ تڑپ جاتی تھی، کہتی تھی آئے میرے بچے میں قربان جاؤں. وہ کہاں ہے ماں؟ کہاں ہے میرے ابو جو میری ایک آہ پہ مجھے سینے سے لگا لیتے تھے؟ میرے بچے کہاں ہیں جنہوں نے میری اتنی خدمت کی تھی؟ کہاں ہے میری بہنیں جو میری ایک کال پہ حاضر ہو جاتی؟ کہاں ہے سارے؟ میں اب ان کو کہاں ڈھونڈوں؟ اور میرے نوکر کہاں ہے؟ وہ بھی اس مشکل وقت میں مجھے چھوڑ گئے. ان کو نہیں پتا کہ آج بیگم صاحب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میرا دل آج غم سے بھرا ہوا ہے. میرے تو اتنے بنگلے تھے، میری تو اتنی جائیدادیں تھی، میرا تو اتنا بینک بیلنس تھا. میں کیسی فقیر ہو گئی ہوں. وہ مجھے اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے اور وہ بھی نہیں میری طرف توجہ کر رہا. آج سبھی بے وفا ہو گئے. وہ میری امی بھی دور کھڑی ہوئی ہے. آج ان کو بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ کس حال میں ہے. لوگ ایسے ہیں جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اور لوگ سارے جلدی جلدی دوڑ رہے ہیں. ایک طرف سارے جا رہے ہیں، سارے ایک ڈائریکشن، سب کو چپ لگی ہوئی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اونچا سانس لینے سے بھی ڈر رہے ہیں. اتنا خوف ہے. اتنے لوگ ہونے کے باوجود ہر کوئی یہاں اکیلا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہاں اللہ نے تو بتایا تھا جیسے میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، اسی طرح اکیلے اکیلے تم میرے پاس حاضر ہو گئے. واقعی یہاں تو سبھی اکیلے ہیں. لگتا ہے آج سب کو پتا ہے کہ آج نتیجہ نکلے گا ساری زندگی کا. وہ چھوٹی سی زندگی، میں تو بس 60-70 سال ہی دنیا میں رہی. کتنی تیزی سے وہ 60-70 سال گزر گئے.
پلک جھپکنے میں، اور بس زندگی میرے ہاتھوں سے پھسل گئی. اتنی سی تھی بس زندگی، بہت ہی تھوڑی تھی وہ تو. چلو میں بھی ادھر کو چلتی ہوں جدھر لوگ جا رہے ہیں. میں بھاگ بھاگ کے تھک گئی ہوں، اور کتنی دور جانا ہے. یہ ساری خلقت کہاں جا رہی ہے؟ اچھا یہ یہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں. اتنے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، سب جیم پیکڈ ہے. ذرا بھی اسپیس نہیں، صرف 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے. مجھے تو ہمیشہ ایسی جگہوں سے بڑی گھٹن ہوتی تھی. یہاں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، میں تو وہاں جاتی بھی نہیں تھی جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے تھے. اور یہاں پہ دور دور تک انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. اور زمین کتنی گرم ہے، میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے. سورج اتنا قریب، ایسے لگتا ہے کہ 1 میل کے فاصلے پہ ہے. کتنی گرمی ہے یہاں، نہ کوئی اے سی ہے نہ کوئی پنکھا ہے، اوپر سے اتنا رش ہے. کہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاؤں. اب آگے کیا ہوگا؟ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہوئے، آج کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا. آج ان کے باڈی گارڈز بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس قدر پریشانی ہے ہر چہرے پہ، کتنا غم ہے. ہر آنکھ غمگین ہے، ہر چہرہ اداس ہے. ہر ایک یوں لگ رہا ہے کہ پچھتاوے اور حسرتوں کی تصویر بنا. اور غم تو ایسا ہے کہ جوان بھی آج تو ایسے لگ رہے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں. کہ آنکھوں میں کتنی وحشت ہے، کتنا خوف ہے. اور اتنی گرمی ہونے کے باوجود کوئی بے ہوش نہیں ہو رہا، اتنا غم ہونے کے باوجود کوئی مر نہیں رہا. اتنی بھوک لگ رہی ہے مگر اس بھوک سے کوئی تڑپ نہیں رہا، تڑپ تڑپ کے گر نہیں رہا. میں کس سے کھانا مانگوں؟ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. پیاس سے زبان کانٹا ہو چکی ہے مگر پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. لوگ سب پیاس میں برے حال میں کھڑے ہیں، پسینوں سے برے حال ہے مگر سب خاموش ہے. آج بولیں گے بھی کیسے؟ کیا بولیں گے؟ بولنے کو اب کیا رہ گیا؟ دنیا میں موت کی تکلیف صحیح تھی، وہ بڑی سخت تھی. قبر بھی بڑی سخت تھی، مگر جو آج کا دن سخت ہے، ایسے تو نہ موت تھی اور نہ قبر. پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا. یہ تو شکر ہے میں مسلمان ہوں، مگر میں کہاں اسلام کے سارے حکموں کو مانتی تھی. میرے پاس ٹائم ہی کہاں ہوتا تھا، پتہ نہیں سارا ٹائم کہاں چلا گیا. میں بس سوچتی ہی رہ گئی کہ میں نیک بن جاؤں، سوچتی ہی رہ گئی کہ صراط مستقیم پہ چل پڑوں. کل کروں گی کل کروں گی کل کروں گی، مگر زندگی اتنی بزی تھی کہ وہ کل کبھی آئی ہی نہیں. میری دوستیں مجھے کبھی آج کی فکر کرنے کا نہیں کہتی تھی. میرے خاندان والے کبھی مجھے خیال آ بھی جاتا تھا، کہتے تھے چھوڑو چھوڑو، اللہ غفور رحیم میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسی باتیں نہ سنا کرو. آج میری دوستیں کہاں ہیں جنہوں نے آج کا دن مجھے بھلا دیا؟ کہاں ہے میرے شوہر؟ آج آئیں وہ میری جگہ میرا جواب دیں. کہاں ہے سارے؟ کتنے بے وفا تھے یہ رشتے. آج کوئی نظر ملانے کو بھی تیار نہیں ہے. آج میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچ سوچ کے مجھے شدید پسینے آنے لگے. لگتا ہے میں ابھی گر جاؤں گی، مجھے اتنا رونا آ رہا ہے. کیوں میں نے لوگوں کی باتیں سنی؟ کیوں میں اتنی پاگل تھی؟ کیوں میں نے اپنا وقت ضائع کیا؟
کیوں نہیں مجھے یہ وقت یاد آیا؟ میں نے کدھر اپنا ٹائم سارا لگا دیا؟ کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی تھی، کبھی اس سے باتیں، کبھی اس سے باتیں. زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلا. میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یہ سوچ سوچ کے کہ میں نے زندگی کن کاموں میں گزار دی. اتنا مجھے رونا آ رہا ہے. میں رو بھی رہی ہوں مگر کوئی مجھے چپ کرانے والا نہیں، کوئی مجھے دلاسا دینے والا نہیں. آج پچھتاوے ہی پچھتاوے ہیں. کتنے چانسز میں نے ضائع کر دیے نا. مجھے پتا تھا مگر پھر بھی میں اندھی بنی رہی. مجھے کیا ہو گیا تھا؟ آج میں اپنی انگلیاں چبا رہی ہوں. مجھے کیوں نہیں دنیا میں ہوش آیا؟ میں کیسے واپس جاؤں؟ میں کیسے سب کچھ ٹھیک کر دوں؟ کوئی مجھے پلیز واپس بھیج دے. تو میں اور نیکیاں جمع کرنا چاہتی ہوں. اب تو میں نے سب کچھ دیکھ لیا. اب میں واپس جاؤں گی نا تو میں آپ کو کام کبھی نہیں کروں گی جو پہلے کرتی تھی. میں بس اس دن کی تیاری میں لگ جاؤں گی. وہ سارے مسئلے جن پہ میں اتنا رویا کرتی تھی، کتنی میں پریشان ہوتی تھی، وہ سب کتنے بیکار تھے. مجھے تو اس دن کے لیے رونا چاہیے تھا. دنیا میں تو میں بڑی عزت والی بنی ہوئی تھی، لوگوں میں میرا بڑا بھرم تھا. آج اتنے لوگوں کے سامنے اگر میں ذلیل ہو گئی تو سب میرا تماشا دیکھیں گے. آج میرے وہ جو خیالات میرے دماغ میں تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. جو میں گھر کے اندر بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی وہ بھی سب کے سامنے کھل جائیں گی. کھڑے ہو کے میری ٹانگیں تھک گئی ہیں. بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اتنی تھکن تو مجھے ساری زندگی نہیں ہوئی. اے اللہ اس مصیبت سے نکال، چاہے پھر جہنم میں ہی ڈال دینا مگر نجات دے دے اس سے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے چہرے کتنے روشن ہیں، کتنے فریش ہیں. دیکھو فرشتے آ کے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں. نہ غم کرو، نہ فکر کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دیکھو فرشتے کیسے ان کی ڈھارس بتا رہے ہیں. اور یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سب الگ الگ ہو جاؤ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ. کیسی کھلبلی مچ گئی ہے. سب گروپس بننے شروع ہو گئے. کوئی لوگ ایک طرف ہو رہے ہیں، کوئی دوسری طرف. شکر ہے کہ میں کلمہ گو ہوں، کہ آج میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوں. سب لوگ تھک گئے ہیں، کتنے عرصہ ہو گیا ہے اور کھڑے میں کھڑے میں کھڑے میں. اب لوگوں کا ایک گروپ جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کے پاس جائیں گے، ان سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارا فیصلہ کرے، ہمیں حشر کی اس تکلیف سے نجات دے. انبیاء کرام بہت دور نظر آ رہے ہیں، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. ہر ایک نبی کا الگ الگ ممبر ہے. تو لوگ اب تنگ پڑھ کے اب ان کے پاس جا رہے ہیں. اب یہ واپس کیوں آ رہے ہیں اس طرح منہ لٹکائے ہوئے؟ کہہ رہے ہیں آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب نے جواب دے دیا کہ ہم تو آج کچھ نہیں کر سکتے. آج ہمارا رب بہت ناراض ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں وہ اتنا ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. تو ہم تو نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو آج اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے نہ کچھ پوچھ لے. اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. میں سوچ رہی ہوں
اگر آج نبیوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنے ڈریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ ان کو تو کوئی اپنی ایک ایک غلطی یاد آ رہی ہے جس پہ وہ اتنے خوف زدہ ہے. میری تو ساری زندگی غلطیوں سے بھری ہوئی ہے. میں کس کس غلطی کو یاد کروں؟ جی چاہ رہا ہے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چلی جاؤں. مجھے پھر رونا آ رہا ہے. میں آج کہاں چلی جاؤں؟ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. آج میرے ہاتھ بندھ گئے ہیں. میرے آنسو بھی اتنے بہے کہ لگتا ہے آنسو بھی ختم ہو گئے، مگر حسرت ختم نہیں ہو رہی. واقعی اس کو صحیح یوم الحسرہ کہا جاتا تھا. یہ واقعی حسرت کا دن ہے. وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان لی ہے. وہ سفارش کرنے لگے، شفاعت کبریٰ کرنے لگے ہیں. چلو شکر ہے اب یہ انتظار تو ختم ہوگا. یہ کیا؟ ایک دھماکے کی آواز آئی ہے. یہ کیسی آواز ہے؟ سب اتنا ڈر گئے. آسمان پہ زوردار دھماکہ ہوا ہے. اس طرف سے آواز آئی ہے. لوگ سہمے ہوئے ہیں. آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہو گئے ہیں. اتنے زیادہ فرشتے، اتنے نورانی فرشتے. جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں نا، پوری زمین روشن ہوتی جا رہی ہے ان کے نور سے. اور دیکھو کیسے فرما برسا رہے ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں ہے. اتنا نور ایسے ہی تو نہیں ہے. اچھا لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم میں ہمارا رب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں. اب پھر ایک اور دھماکہ ہوا ہے. لگتا ہے اب ہمارا رب تشریف لا رہا ہے. اب بھی فرشتے ہی اتر رہے ہیں. اتنا نور، اتنا نور. اب تو پہلے سے بھی زیادہ ہی ہے. اب بھی ان میں میرا رب نہیں ہے. پھر انہوں نے ہمیں گھیر لیا، ایک اور دائرہ بنا لیا. اب پھر ایک دھماکہ ہوا ہے. اب پھر فرشتے اتر رہے ہیں. لگتا ہے اب رب تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہے. آج میرا رب میرا اعمال نامہ دیکھے گا. پتہ نہیں پھر وہ مجھ سے ناراض ہوگا یا مجھ سے راضی ہو جائے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. پتہ نہیں وہ آج میرا سخت حساب لے گا یا میرا آسان حساب لے گا. پتہ نہیں آج وہ مجھے فیل کرے گا یا پاس کرے گا. آج وہ میرے لیے کیا فیصلہ کرے گا مجھے نہیں پتا. ایک دم اوپر سے ایک بادل سا آ رہا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ ہیں. اتنے بڑے فرشتے. یہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے 8 فرشتے ہیں. یہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین پہ اگر کھڑے ہونا نیچے زمین کی تہ میں تو آسمان تک ان کا آدھا جسم بھی مکمل نہیں ہوگا. اور کتنی زور کی تسبیح کر رہے ہیں. ان کی تسبیح کی گونج ہر طرف پھیل چکی ہے. یہ سب فرشتے 8 کے 8 یک زبان ہو کے پڑھ رہے ہیں. سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی الذی لا يموت، سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت، سبحان قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. جو سب کو موت دینے والا لیکن اس کو موت نہیں ہے، جو رب الملائکہ ہے، جو جبرائیل کا رب ہے، وہ پاک رب ہے. یہ تسبیح کرتے ہوئے وہ
عرش لے کر اتر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عرش اتر چکا ہے. بادل کے سائے میں وہ خود موجود ہے. حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. رب آئے گا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہو جائیں گے. آج بس یہیں تک ہم بات کریں گے، بس دعا کریں گے. اس کے بعد آگے کیا ہوگا اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.